میدان احد اب مکمل بدل چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے مسلمان غالب تھے، لیکن اب ہر طرف چیخیں، تلوار، گرد اور انتشار تھا۔ کچھ مسلمان جان بچانے کے لیے دائیں بائیں ہو رہے تھے، کچھ اپنے ہی ساتھیوں کو پہچان نہیں پا رہے تھے، اور پھر ایک آواز بلند ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی بہت سے دل ٹوٹ گئے۔ کچھ نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ بیٹھ گئے، اور کچھ نے سوچا کہ اب امان مانگ لینی چاہیے۔ لیکن پھر ایک مرد مومن اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بعد زندہ رہ کر تم کیا کرو گے؟ یہ آواز تھی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں پھیلنے والا انتشار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر، اور وہ ایمان افروز لمحات جنہوں نے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے زندہ کر دیا۔ جب مسلمان مشرکین کے نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے میدان کے دائیں بائیں جانے لگے۔ کچھ لوگ مدینہ کی طرف نکل گئے اور کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ جب پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ گڑبڑ ہو گیا، اور مسلمان اور مشرک ایک دوسرے سے مل چکے تھے، اور اس ہنگامے میں بعض مسلمان اپنے ہی ساتھیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے شہید کر گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ان کے والد حضرت یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ چیخے، اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، لیکن افراتفری اتنی شدید تھی کہ لوگ نہ سنبھل سکے، نہ سن سکے اور نہ رک سکے، اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کرنا چاہی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ اسی دوران ایک آواز بلند ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، کچھ نے لڑائی چھوڑ دی اور کچھ نے ہتھیار زمین پر رکھ دیے، یہاں تک کہ بعض نے سوچا عبداللہ بن ابی کے ذریعے ابو سفیان سے امان لے لی جائے۔ لیکن اسی لمحے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر تم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس مقصد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی تم بھی اسی پر جان دے دو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ، میں مسلمانوں کی اس کمزوری سے معذرت چاہتا ہوں اور مشرکین کے عمل سے برات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے سعد، مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم پائے گئے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا، صرف ان کی بہن نے انگلیوں سے انہیں پہچانا۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحدح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی قوم کو للکارا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اپنے دین کے لیے لڑو۔ پھر وہ چند انصار کے ساتھ خالد بن ولید کے دستے پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حوصلے پھر بلند ہونے لگے۔ اسی طرح کی ایمان افروز باتوں نے مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے حوصلے دوبارہ زندہ کر دیے۔ انہوں نے ہتھیار دوبارہ اٹھا لیے اور مشرکین کے نرغے کو توڑنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اسی دوران یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بالکل جھوٹی تھی۔ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور شدید جنگ کے بعد وہ نرغہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ جیسے ہی انہیں خطرے کا احساس ہوا وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے۔ ان میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جانثار صحابہ شامل تھے۔ یہ لوگ میدان جنگ میں بھی سب سے آگے تھے
اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بھی سب سے آگے آ گئے۔